جی سید صاحب. اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. اس خطے میں دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا جب تک ہم سے اجازت نہ لے لے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس بات سے نہ گھبرائیں کہ آج کل ملک کے حالات کیا ہے. مایوسی میں نہ آئیے گا. یہ وہی مکار ہندو ہمیں ہمارے حوصلے پست کرنا چاہتا ہے. یہ وہی سازش ہے کہ منہ میں رام رام بغل میں چھری. اس کی تاریخ یہی ہے. کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا. ابھی ہم پر اپنی ثقافت، اپنی فلمیں، اپنے گانے، اپنی بدکار عورتیں مسلط کر کر ہماری قوم کی بچیوں کے اخلاق خراب کرنا چاہتے ہیں. اس قوم کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ ان کے ہندو گنڈے وہی سلوک ہمارے ساتھ کریں جو یہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ پاکستان بنتے وقت کر چکے ہیں. ہوش میں آئیے. یہ قوم انڈین فلموں اور انڈین گانوں کے بغیر بھی گزارا کر سکتی ہے. یہ ہماری پہلی ضرورت نہیں ہے کہ ہم محبت اور پیار کے گیت گائیں ان کے ساتھ جنہوں نے ہماری بہنوں کے دوپٹے کھینچے ہیں. شرم کیجئے ورنہ بہت بڑی آہ لگے گی آپ کو. یہ ہم پوری قوم سے مخاطب ہیں نا، اس کے حکمرانوں سے مخاطب ہیں اس وقت. شرم کرو. دین کی آبرو کو نہ بیچو. اور جو میری بہن اس وقت مسز پوجا بن کے انڈیا میں رہتی ہے، جس نے کہا تھا کہ میری ہندو اولاد پر کبھی اعتبار نہ کرنا ورنہ تم کو ہماری آہ لگے گی، ان کی بد دعاؤں سے بچیے گا. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا ہم نے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ خوش محبت اور پیار کے ساتھ رہیں، ورنہ ہمارے بڑے اس کے یہ سارا کام تو یونائٹڈ انڈیا میں بھی ہو سکتا تھا. یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ممکن نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ رہنا، اور ثابت بھی کر دیا انہوں نے کہ ممکن نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ رہنا. اس پاکستان کو بنانے میں ہندوؤں کا بہت بڑا کردار ہے، ان کے ناپاک اور پلیت وجود کا. کہ یہ بات ہم آپ کو اس تاریخ کے حوالے سے بتا رہے تھے، تو اس بات کو خود ہندوؤں نے اکنالج کیا بعد میں کہ مسلمان پاکستان بناتے وقت بے خبری میں مارے گئے. جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہوتی وہاں پر ہندو پیس کمیٹیز، امن کمیٹیز بنا لیتے. مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں صدیوں سے مل کر رہتے چلے آئے ہیں، کیا ضرورت ہے فساد کرنے کی، کیا ضرورت ہے جھگڑا کرنے کی، آپس میں مل کے محبت اور پیار سے ہم ساتھ رہتے ہیں. اور آہستہ آہستہ جب اپنی جنگی تیاری مکمل ہو جاتی تو بے خبری میں مسلمانوں کو ذبح کرتے. جہاں مسلمان اقلیت میں ہوتے وہاں تو کچھ پوچھو ہی نہیں. پاکستانی فوج اس وقت تھی نہیں. بلوچ ریجمنٹ کے چند دستے اور باقی تمام مسلمان فوج انگریزوں نے کسی محاذ سے واپس نہیں بلائی تھی. جنگ عظیم کے بعد پھیلی ہوئی تھی، اور آہستہ آہستہ کر کے جو فوجیں واپس بلائی جا رہی تھیں، مسلمان فوجوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ پہنچتی تھی انڈیا تو ان سے ہتھیار رکھوا لیے جاتے تھے، ایمونیشن لے لیا جاتا تھا، اور خالی ہاتھ سپاہیوں کو پاکستان بھیج دیا جاتا تھا. دوسری طرف پاکستان میں جو اسلحہ موجود تھا، انگریز افسر جہاز بھر بھر کے، بحری جہاز لوڈ کرا کے ایمونیشن اور اسلحہ سمندر میں ڈمپ کروا رہے تھے، اس لیے تاکہ پاکستان کی آنے والی فوج کے پاس اسلحہ نہ ہو. اور چند چھوٹے دستے جو ہمارے یہاں پہنچ بھی سکے، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ رائفلیں تھیں، نہ گولہ بارود تھا. اور تمام کی تمام ایک چھوٹی سی فورس بنائی گئی باؤنڈری فورس کے نام سے، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ دونوں طرف سے جو ریفیوجیز آ جا رہے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس کو دی جائے. اور اس میں اکثریت ہندو اور سکھ اور ڈوگرے تھے. نتیجہ یہ تھا کہ جب یہاں سے اسپیشل ٹرینیں پاکستان کے علاقوں سے چلتی تھی تو ان کی حفاظت سکھ اور ڈوگرا فوج کیا کرتی تھی اور ہندو فوج کیا کرتی تھی. اور خود قائد اعظم نے حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی فساد پاکستان میں نہیں ہوگا. قائد اعظم کی پرسنالٹی سے، لیاقت علی خان کے کیریکٹر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو احکامات وہ دیں گے وہ اسی قسم کے ہو سکتے ہیں. وہ کسی صورت میں قتل عام کی اجازت نہیں دے سکتے تھے. اور گاندھی اور نہرو اور پنڈتوں کے کیریکٹر سے یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے کھلے سلاٹر کی اجازت دے دی، اور اس میں سکھوں کا کردار خصوصاً ناپاک تھا. اور جو آج ہندو سکھوں کے ساتھ انڈیا میں کر رہے ہیں وہ مکافات عمل ہے اس قتل و غارت کا جو ہندوؤں نے سکھوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا کیا تھا. اور سکھوں کو بھی اپنی تاریخ پر شرم آنی چاہیے کہ وہ سارا لوٹ کا مال گولڈن ٹیمپل جایا کرتا تھا، جس کو بعد میں ہندوؤں نے اپنے ٹینکوں سے رون دیا. اور مسلمانوں کی قتل گاہ مشرقی پنجاب تھا. جو یہاں سے ٹرینیں جاتی تھی ان کو پھول پہنائے جاتے تھے اور ہار دیے جاتے تھے، اور جو دہلی سے ٹرینیں چلتی تھی یا گرداسپور کے راستے مسلمان داخل ہوتے تھے جو کشمیر اور جموں سے آ رہے تھے، ان کی صرف لاشوں کے ٹکڑے یہاں پہنچتے تھے.
मुसलमान बेखबरी में मारे गए, सादालूही में मारे गए। हमने एतबार किया हिंदुओं पे उस वक्त भी, लेकिन जब पता लगता था कि बहुत देर हो गई, जब उनके नापाक इरादे सामने आते थे, जब दिहाइयों से साथ रहने वाले हमसाए ज़िबा करने पहुंचते थे, तो उस वक्त बहुत देर हो जाती थी। ये गलती दोबारा ना दोहराइएगा। कभी भी किसी हिंदू के प्यार भरे अल्फाज पर एतबार ना कीजिएगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो या आपके पर्सनल लेवल पर।